السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی خبر پر بات کر رہے ہیں جو سن کر نہ دل خوش ہو جاتا ہے، وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر اس شہر سے ہے جو ہم سب کے دلوں میں بستا ہے، مدینہ منورہ۔ صحیح۔ اور یقیناً اس شہر کی ہر خوبی، ہر کامیابی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ہی فیضان ہے۔ بے شک۔ اور خبر بھی تو دیکھیں نا کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے مدینہ منورہ کو ایک بار پھر صحت مند شہر یعنی ہیلدی سٹی کا عالمی اعزاز دیا ہے۔ ماشاءاللہ، دوسری بار ہے نا؟ جی ہاں، دوسری بار، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہ صحت مند شہر مطلب WHO کی نظر میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہاں ہسپتال اچھے ہیں؟ نہیں، یہ اس سے آپ کہہ لیں کہیں زیادہ بڑی بات ہے۔ WHO کا یہ جو ہیلدی سٹی پروگرام ہے نا، یہ صرف بیماریوں کے علاج تک محدود نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ شہر کے پورے ماحول کو دیکھتا ہے، مطلب جسمانی صحت، سماجی ماحول، ذہنی سکون، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو یہ کافی جامع ہے۔ بہت جامع۔ اس کے لیے شہروں کو بہت سے پہلوؤں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ کون کون سے پہلو؟ میں نے سنا ہے کوئی 80 سے زیادہ معیارات ہیں اس کے۔ یہ تو بہت تفصیل والی بات لگ رہی ہے۔ جی ہاں، 80 سے بھی زائد ہیں، اور یہ کافی پھیلے ہوئے ہیں۔ ان معیارات میں آپ دیکھیں، صاف ہوا، پینے کا صاف پانی، ٹھیک، کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا اچھا نظام، ماحول دوست ٹرانسپورٹ ہے، شہر میں ہریالی، پارکس وغیرہ، اچھا، پھر صحت کی اچھی سہولیات تک سب کی رسائی، اور یہ بھی کہ لوگ خود کمیونٹی کی سطح پر صحت کے معاملات میں شامل ہوں۔ واہ! تو مدینہ منورہ نے ان 80 سے زیادہ معیارات پر وہ بھی دوسری بار پورا اتر کر دکھایا ہے۔ پہلی بار 2019 میں تھا، آپ نے بتایا۔ جی، 2019 میں، اور اب یہ دوبارہ تصدیق ہوئی ہے۔ تو یہ تسلسل کیسے برقرار رکھا؟ مطلب یہ تو مسلسل محنت والی بات ہوئی۔ بالکل، یہ اصل میں مسلسل محنت اور ایک مربوط کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس میں مدینہ میونسپلٹی ہے، وزارت صحت ہے، وہاں کی توبہ یونیورسٹی اور بھی کئی ادارے ہیں جنہوں نے مل کر کام کیا ہے۔ اور خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں جو سعودی ویژن 2030 ہے، اس کے تحت شہری سہولیات اور صحت کے نظام میں بہتری لانے پر کافی توجہ دی گئی ہے۔ اچھا، کوئی ٹھوس مثالیں دے سکتی ہیں کہ کیا اقدامات ہوئے؟ خاص طور پر مدینہ شریف میں تو سال بھر لاکھوں زائرین ہوتے ہیں، وہاں صفائی اور صحت کا یہ معیار، وہ بھی WHO والا، برقرار رکھنا تو آسان نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن دیکھیں، سب سے نمایاں چیز تو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اور بلکہ پورے شہر میں صفائی کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے۔ جی، وہ تو ہے۔ روزانہ بڑے پیمانے پر صفائی ہوتی ہے، پھر ہوا کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر اور ماحول دوست بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور پینے کا صاف پانی وہ بالکل WHO کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور صحت کی سہولیات، ہسپتال وغیرہ؟ جی، وہاں جدید ہسپتالوں اور کلینکس کا پورا نیٹ ورک ہے، یہاں تک کہ موبائل ہیلتھ یونٹس بھی ہیں۔ اچھا، موبائل یونٹس پہ؟ جی، تاکہ اگر کوئی دور دراز علاقے ہوں یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فوراً مدد پہنچ سکے۔ پھر شہر میں پارکس، ہریالی، اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی تو صحت کے لیے ضروری ہے نا؟ بالکل، ذہنی سکون کے لیے، جسمانی ورزش کے لیے۔ اور ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز بھی شروع کی گئی ہیں۔ یہ سب تو بہت متاثر کن اقدامات ہیں، لیکن ایک چیز جو اسے خاص بناتی ہے وہ تو اس شہر کا اپنا روحانی مقام ہے اور زائرین کی اتنی بڑی تعداد۔ اس پس منظر میں اس کامیابی کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کی اہمیت دوہری ہے۔ ایک تو یہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ ایک مقدس شہر بھی وہ جدید شہری منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے رہنے والوں اور آنے والوں کے لیے بہترین سہولیات دے سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا، یہ اسلام کا جو پیغام ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صحت و تندرستی پر جو زور دیا گیا ہے، یہ اس کی عملی شکل ہے۔ اتنے لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں یہ معیار برقرار رکھنا، یہ انتظامی صلاحیت کا بھی ثبوت ہے۔ اور عالمی سطح پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ عالمی سطح پر تو یہ سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے، اس کے تحت جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ اس کا ایک طرح سے اعتراف ہے۔ جی، اس سے ملک کی ساکھ بہتر ہوتی ہے، اور یہ دوسرے شہروں کے لیے بھی ایک مثال ہے، خاص طور پر اسلامی دنیا کے شہروں کے لیے، کہ بھئی آپ اپنی روایات، اپنی روحانی حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے بھی جدید معیار زندگی اپنا سکتے ہیں۔ مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟
کیا یہ بہتری کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا؟ جی امید تو یہی ہے، اور منصوبے بھی ہیں، جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید الیکٹرک بسیں لانا، اچھا، توانائی کے لیے جو قابل تجدید ذرائع ہیں سولر وغیرہ ان کا استعمال بڑھانا، شہر کو اور زیادہ سرسبز بنانا، اور یہ جو ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز ہیں ان کو مزید پھیلانا۔ زبردست۔ یہ ہے کہ مدینہ منورہ صحت مند شہر کے طور پر ایک عالمی مثال بنا رہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو مدینہ منورہ کا یہ دوبارہ صحت مند شہر قرار پانا یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ یا اعزاز نہیں ہے، یہ شہر کی انتظامیہ کی محنت، جدید سوچ اور یقیناً جیسا ہم نے شروع میں کہا، اس مقدس سرزمین کی اپنی برکات کا بھی مظہر ہے۔ بالکل، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کی، فخر کی بات ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ کامیابی یہی دکھاتی ہے کہ ایمان اور جدید ترقی یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جو جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو اور روحانی طور پر بھی۔ اور یہ دوسرے شہروں کو بھی ایک طرح سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کو کیسے اپنی پہلی ترجیح بنا سکتے ہیں۔ اصل میں غور طلب نکتہ یہی ہے کہ جب کسی شہر کی انتظامیہ، وہاں کے ادارے، وہ واقعی عوام کی صحت اور ان کے معیار زندگی کو اپنی پہلی ترجیح بنا لینا، تو پھر عالمی سطح پر بھی کامیابی مل سکتی ہے، چاہے چیلنجز کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔